جنات مسلط کر دیے جاتے ہیں، بالکل ایکسرسائز کروائی جاتی ہے، ان کو ورکشاپ دی جاتی ہے، ٹریننگ دی جاتی ہے، تربیت دی جاتی ہے، اس کے معدے کو جا کے پکڑتے ہیں کہ دل کے اوپر قبضہ کرتے ہیں۔ اگر ڈاکٹر نے انجیکشن لگا دیا، کوئی میڈیسن دے دی، تو پھر سمجھ لیں کہ کینسر اس کے اندر پکا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ معزز ناظرین گرامی، آج جو میں عمل آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں، یہ عمل ان لوگوں کے لیے ہے جن کے اوپر جنات مسلط کر دیے جاتے ہیں۔ جن کے اوپر جنات مسلط کر دیے جائیں، ان کی نشانیاں کیا ہیں، ان کی علامتیں کیا ہیں، ان کی چند علامات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ جادوگر جب بھی کسی کے اوپر جنات مسلط کرتے ہیں تو جنات کو مکمل طور پر وہ تربیت دیتے ہیں۔ جنات کی تربیت کی جاتی ہے، جنات کو سکھایا جاتا ہے، ان کو بالکل ایکسرسائز کروائی جاتی ہے، ان کو ورکشاپ دی جاتی ہے، ٹریننگ دی جاتی ہے، تربیت دی جاتی ہے کہ اس طرح جا کے مریض کے ساتھ تم نے یہ معاملات کرنے ہیں۔ اب وہ جنات جو سحر المسلط کے ذریعے سے، سحر المسلط جسے کہا جاتا ہے، اس کو جب وہ کرتے ہیں، سحر کے ذریعے سے مسلط کردہ جنات جاتے ساتھ ہی وہ اس کو مارتے نہیں ہیں، اس کے معدے کو جا کے پکڑتے ہیں، معدے کے اوپر قابض ہو جاتے ہیں، معدے کے اوپر اپنا تسلط جماتے ہیں اور پھر اس کے دل کے اوپر قبضہ کرتے ہیں۔ دل کے اوپر، دل پہلے ہی ذکر الہی سے خالی ہے اور وہ بہت جلد اس کے اوپر قبضہ کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ پھر اس کے دماغ کو پکڑ لیتے ہیں، اس دماغ کو پکڑ لیتے ہیں جس دماغ کے اندر کبھی نور کی روشنی نہیں پھیلتی۔ قرآن کریم کی تلاوت سے ہم دور، نماز سے ہم دور، ذکر الہی سے دور۔ ایسے لوگ جو ہیں کبھی نماز پڑھ لی، کبھی نہیں پڑھی، یہ جلد قابو آ جاتے ہیں۔ اور جو کبھی پڑھتے ہیں اور کبھی نہیں پڑھتے، 5 گانہ نماز ان کی پابندی سے نہیں ہے، ذکر اذکار، تلاوت قرآن کریم، درود و سلام پابندی سے نہیں پڑھتے، کبھی ہو گیا، کبھی کر لیا، کبھی نہیں کیا، ایسے لوگ جلدی قابو آ جاتے ہیں۔ اور وہ لوگ تو بہت جلد قابو آتے ہیں جنہوں نے کبھی نماز کو چکھا بھی نہیں، نماز پڑھی نہیں، تلاوت قرآن کریم کے کبھی نزدیک نہیں آئے، درود و سلام پڑھنے کی کبھی ان کو فرصت نہیں ملی، ذکر الہی کی نعمت سے وہ محروم ہیں۔ ایسے بد نصیب لوگ بہت جلد اس کے قابو میں آ جاتے ہیں، اور وہ جنات پھر ان کے دل کو ٹارگٹ کرتے ہیں، دماغ کو ٹارگٹ کرتے ہیں، قابو کر لیتے ہیں، مسلط ہو جاتے ہیں اس کے اوپر، اور دل کے اوپر مسلط ہو جاتے ہیں، معدے کے اوپر مسلط ہو جاتے ہیں۔ اب یہ مریض کیا کرتے ہیں؟ اب یہ لوگ جاتے ہیں ڈاکٹرز کے پاس، کسی ہاسپٹل میں جاتے ہیں، ڈاکٹر سے وہ کرواتے ہیں اپنی چیک اپ، وہ ان کو لکھ دیتے ہیں کہ جائیے آپ اپنی رپورٹس کروائیں، اپنے ٹیسٹ کروائیں۔ اب بعض اوقات اس طرح بھی ہوتا ہے کہ ٹیسٹوں میں کوئی چیز نہیں آتی، لیکن اس سے پہلے اگر ڈاکٹر نے انجیکشن لگا دیا، کوئی میڈیسن دے دی، تو پھر سمجھ لیں کہ کینسر اس کے اندر پکا ہے۔ کینسر، ٹی بی، شوگر، لکوہ، فالج اور دمہ اور اس طرح کی اور گمبھیر بیماریاں وہ پھر اس کے ساتھ اٹیچ ہو جاتی ہیں، کیونکہ یہ جنات جو اس کے اندر چلے گئے ہیں، یہ جنات پھر ایسے کرتے ہیں کہ ریئیکٹ کرتے ہیں، ریئیکشن کرتے ہیں، آگے سے وہ ضد کرتے ہیں، اور ضد کر کے مریض کے اندر مختلف قسم کی بیماریاں پیدا کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اب وہ کسی اللہ والے کی طرف جانے نہیں دیں گے، کبھی ڈاکٹر کے پاس، کبھی حکیم کے پاس، کبھی کہیں، کبھی کہیں، کبھی کہیں، ایسے وہ گھومتے رہیں گے۔ میرے پاس امریکہ سے ایک مریض کو لایا گیا، کیسے؟ آن لائن اس کے علاج کے لیے رابطہ کیا گیا، اور پھر ان کا آن لائن ویڈیو کالز کے ذریعے سے ان کے اوپر الحمدللہ یہ اللہ کی عطا کردہ طاقت ہے، اللہ کی دی ہوئی توفیق ہے کہ وہ جو سینکڑوں نہیں ہزاروں میل دور بھی رب تعالیٰ کے فضل سے اثر کرتی ہے۔ یہ وہ توفیق ہے، وہ نور ہے قرآن کا، جس کا فیض ہزاروں لاکھوں میل تک پہنچتا ہے، لیکن وہ فیض لینے والا یقین اعظم کی دولت سے مالا مال ہو، یقین اعظم کی نعمت اس کو نصیب ہوئی ہو، قرآن کریم کے ساتھ اس کا اعتقاد مضبوط ہو، تو الحمدللہ ایسی حاضریاں
بہت سارے لوگ آتے ہیں پورے پاکستان سے اور بیرونی ممالک سے بھی ہماری خانقاہ اولیاء ابدیہ رضویہ سیفیہ پر، اور وہ اپنے اپنے مسائل جب بتاتے ہیں تو پھر ان کا علاج اس طریقے سے ہوتا ہے کہ قرآن کریم کی آیات بینات اور اس کے اوراد و وظائف سے تو کیا ہوتا ہے کہ وہ جنات پھر اس کو مریض کو پکڑ لیتے ہیں، اس کے اندر مختلف بیماریاں بنا دیتے ہیں۔ جب مختلف بیماریاں بنتی ہیں تو پھر وہ پے در پے مختلف ڈاکٹرز، حکماء، طبیبوں کے پاس جاتے ہیں، لیکن وہ بیچارے خرچ کر کے کنگلے ہو جاتے ہیں۔ لیکن آخر پہ جا کے جب وہ دیکھتے ہیں کہ بات انتہا کی حد سے آگے بڑھ گئی ہے، پھر وہ کہتے ہیں اب جی کہیں سے اللہ اللہ کروا لیں، کہیں سے علاج کروا لیں۔ تو ایسے لوگوں کو پھر جب لایا جاتا ہے تو قرآن کی نور سے، قرآن کی برکت سے وہ اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، کیونکہ ان کو وہ دم ڈالا جاتا ہے، وہ دم کیا جاتا ہے، وہ حاضری پڑھی جاتی ہے، وہ اذکار پڑھے جاتے ہیں جن اذکار کی وجہ سے جنات کو آگ لگنا شروع ہو جاتی ہے، جنات کو آگ لگنا شروع ہو جاتی ہے، اور جنات جلتے ہیں، ہائے ہوئے واہ ویلا کرتے ہیں، آہو بکا کرتے ہیں، ترلے کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ جو امریکہ سے میں نے کہا کہ مریض کو لایا گیا، تو اس مریض کا جب علاج شروع ہوا تو اس کے اوپر قرآنی آیات بینات اور اس کے اوراد و وظائف وہ جب پڑھ کے اس کو دم کیے، پھونکیں لگائیں، تو آگے سے اس کے اندر سے آوازیں آنے لگیں۔ جنات چونکہ اسی انسان کی آوازوں میں بول رہے ہوتے ہیں، تو وہ آگے سے کہہ رہے تھے کہ ہمیں چھوڑ دیں، ہمیں معاف کر دیں، ہمیں آگ نہ لگائیں۔ آپ جب پھونک لگاتے ہیں تو ہمیں آگ لگتی ہے، ہمیں آتش ہمارے اندر بھڑکتی ہے، ہمیں تکلیف ہوتی ہے، اذیت ہوتی ہے۔ تو ہم نے کہا کہ پھر اس کے والدین سے معافی مانگو، ان کے قدموں کو پکڑو، ان کے قدموں کو چھوو، ان کے پاؤں میں پڑ جاؤ، معافی دیں گے وہ تو پھر معافی ہوگی، کیونکہ اس کا تعلق ہمارے ساتھ نہیں، اس کا تعلق اس کے والدین کے ساتھ ہے۔ والدین کس اذیت میں ہیں؟ جن کی اولاد اس کرب سے گزر رہی ہو۔ تو قرآن کریم کی آیات بینات اور اس کے اوراد و وظائف کے یہ اعمال اتنے مضبوط ہیں کہ جنات کو جلن ہوتی ہے اور وہ فوراً جلتے ہیں، کوئی جلانے والا ہو تو۔ الحمدللہ یہ قرآن پاک کی عظیم الشان سورۃ المومنون کے آخری 4 آیات کا جو عمل ہے، اس کا جو چلہ ہے، لیکن اس کی زکوٰۃ دی جائے۔ تو بہت سارے لوگ ہیں وہ وظائف پڑھتے ہیں لیکن اس کی زکوٰۃ نہیں دیتے، تو جب زکوٰۃ نہیں دیتے پھر ان اعمال کو وہ اپنے استعمال میں لاتے ہیں، تو وہ ان کے اوپر وہ چیزیں آگے سے ری ایکٹ کرتی ہیں، کیونکہ آپ کے اندر جو انرجی ہے وہ کمزور ہے، ویک ہے، اور اس کے اندر جو قوت ہے وہ زیادہ ہیوی ہے، تو پھر وہ آپ کی کمزور طاقت کے اوپر وہ ہیوی ہو جاتے ہیں اور اس کے اوپر وہ ری ایکٹ کرتے ہیں۔ لہٰذا آپ اگر اس کا عمل کرنا چاہیں تو پھر اس کی معمول بنا لیجئے، 313 مرتبہ سورۃ المومنون کی آخری 4 آیات کا چلہ روزانہ عشاء کی نماز کے بعد آپ کریں، اور اول آخر 13 مرتبہ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ سورۃ المومنون کی آخری 4 آیات کو 313 مرتبہ آپ 41 دن تک پڑھیں تو اس کے عامل ہو جائیں گے، لیکن اس کی زکوٰۃ ضرور ادا کرنی ہوگی۔ آپ واٹس اپ نمبرز پر رابطہ کر کے اس کی زکوٰۃ کے حوالے سے آپ رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں۔ جادو جنات میں گھرے ہوئے مریض علاج کروانا چاہیں تو جو نمبر ہم زبانی بتاتے ہیں ان نمبروں کے اوپر آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ کر بھلا ہو بھلا ہوتا ہے، بھلے کا بھلا، بھلائی کی نیت کے ساتھ اسے دوسرے لوگوں تک بھی ضرور شیئر کر دیجئے، اور اس دعائے مبارکہ کو لازماً پڑھا کریں۔ بسم اللہ ذی الشان عظیم البرہان شدید السلطان ما شاء اللہ ما کان اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اگر آپ جنات کا، جادو کا، سیب اور سحر کا بگڑا ہوا معاملہ درست کروانا چاہتے ہیں، اس کے علاج کے لیے رابطہ کرنا چاہتے ہیں، تو ہمارے نمبر نوٹ کر لیجئے۔ سب سے پہلے ہمارا نمبر ہے ہمارے پیر طریقت، رہبر شریعت حضرت علامہ حافظ پیر محمد ارسلان رضا رضوی سیفی مجددی المعروف حضرت سرکار چند پیر صاحب جی، ان کا نمبر نوٹ کر لیجئے 0307 786 9280، یہ نمبر ہے ان کا۔ اور دوسرا نمبر ہے ہمارے حضرت پیر بابو جی سرکار صاحب،
उनका नंबर नोट कर लीजिए 0301405649। तीसरा नंबर हमारा नोट कर लीजिए 0309907827। चौथा और आखिरी नंबर 033640311170। ये 4 नंबर हैं हमारे। इन नंबरों के अलावा हमारा कोई नंबर नहीं है। आप जब भी कॉल करें इन नंबरों के ऊपर आपने कॉल करनी है। बहुत सारे लोग फेक अकाउंट हमारे नाम के बनाकर वो अपने नंबर उसके अंदर लगा देते हैं और वीडियो हमारी चला देते हैं। तो आप को पता चल जाए कि रियल मकाम यही है, असल बयान यही है जिसके अंदर हम अपने नंबर बता रहे हैं। कर भला, हो भला, होता है भले का भला।